اسلام جب یہ کہتا ہے کہ توحید اللہ کو ایک مانو تو ونس آف اللہ کے ساتھ ہمارا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے. ونس آف یونیورسل سم، یعنی صرف اللہ ہی ایک نہیں ہے، اس کی بنائی ہوئی کائنات بھی ایک ہے جو اللہ کے کنٹرول میں چل رہی ہے. تو واحد الوجود ایک ہے. یہ کثرت کو قدرت نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے. یونیفیکیشن آف یونیورسل سسٹم. پوری کائنات ایک ہے. جب رشتے اپنے خدا سے رہو گے، میرا خدا، اب ریفلیکشن پہ آ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ میرا وطن، میرا خاندان، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا محلہ، میرا وطن. یہ تھا دنیا کا طریقہ. اسلام کیا کہتا ہے؟ میرا خدا. اب ریفلیکشن. میرے خدا کی زمین، میرے خدا کے دریا، میرے خدا کے نباتات، میرے خدا کی جمادات، میرے خدا کے بنائے ہوئے جانور. جب ریفلیکشن پہ آؤ گے تو زمین کو تباہ و برباد مت کرنا. دریاؤں میں پولوشن، پیشاب پخانہ کرنا شرعن حرام. درختوں کے نیچے بیٹھ کے پیشاب و پخانہ کرنا شرعن جائز نہیں. فضاؤں کو گندا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. درخت لگاؤ حضرت علی کی سیرت سے دعائے کمیل پڑھنے کے لیے نہیں ہے. زمین کو دلہن بنا دو، ہریالہ لباس پہنا دو. کیا اسلام نے صرف اسی کی حکم کی اجازت دی ہے کہ نماز پڑھو اور بس؟ ایک کلچر تیار کیا ہے اسلام نے جس کا نام ہے صبغۃ اللہ. نہ کلچر اس کا صحیح لفظ ہے، نہ تہذیب، نہ معاشرہ. قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. وہ کریم ہے. تم کرم دنیا کو دو. وہ رحیم ہے، تمہاری ذات سے رحم پھوٹے. وہ رزاق ہے، تم کھلانے والے بنو. وہ ستار ہے، تم عیب چھپانے والے بنو. وہ جمیل ہے، تم ڈیکوریشن اور صفائی کا کے عادی بنو. وہ رب ہے، تم میں ربوبیت کا انداز آنا چاہیے. وہ ذوالجلال والاکرام ہے، تم کرم اور جلالت سے زندگی گزارو، عزت و آبرو کے ساتھ. وہ عزیز ہے، تم کو بھی عزت عزیز ہونی چاہیے. جو خدا کی صفت ہے اس کو لے لو. اب جو کلچر پھوٹے گا وہ ثقافت اسلامی ہوگی. فیتھ اور کلچر ایک ہوگا. ورنہ اس وقت ہم عقیدتاً تو مومن ہیں، شیعہ ہیں، مگر بائی کلچر وی آر نوٹ شیعہ. ہم کہیں یو پی والے ہیں، ایرانی ہیں، افغانی ہیں، عرب ہیں، یہ سب ہیں، مگر اسلامی کلچر نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آنے دیا گیا. سارا جھگڑا جو کربلا تک پہنچا وہ یہی تھا. اللہ کو مانو بس یہی کافی ہے، رسول کو مانو یہی کافی ہے. مگر بلال، وہ ذلت کا مقام ہے، اس کو ذلیل رہنے دو، بلندیوں کے مقام پر مت پہنچو. یہ تھا وہ ٹکراؤ کہ جہاں اسلامی کلچر کو اڈیپٹ مت کرو. کربلا تک میں نے عرض کیا، انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے کہ یہ پوری مخالفت صرف اس لیے تھی کہ آپ اللہ کے نظام کو پریکٹس میں مت لائیے. صرف قرأت سے پڑھیے قرآن اور نبی کا نام لیجیے عزت سے، باقی سب کچھ ہوا. طواف کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. بس اتنا دین تھا کہ اگر جانے کعبہ مکے سے جا رہا ہے تو جانے دو، غلاف کعبہ سے لپٹے رہو. یہ تھا اصل وہ دین جس کا جھگڑا ہے. یعنی کلچر، یا جس کو کہتے ہیں جب مذہب مٹتا ہے تو علامتوں کو مذہب بنا لیتا ہے. ریچول مذہب بن جاتی ہے. مذہب نہیں رہتا، ریچول مذہب ہے. مثال کے برا تو نہیں مانتے آپ؟ ہم سبیل لگاتے ہیں محرم میں. سبیل مشن بھی ہے، ریچول بھی ہے. سبیل رسم بھی ہے، تحریک بھی ہے. اگر محرم میں ہم نے سبیل لگائی ہے تو عہد کرو کسی غریب گھر کے اندر، اگر پانی کا نل لگا نہیں ہے میں تو نل لگا دو. یہ تو ہوئی مشن اور تحریک. وہ کیا ہوئی؟ ریچول، رسم. چاہے ٹھنڈ پڑ رہی ہو مگر سبیل لگاؤ، چاہے قوم پیاسی مر جائے. مجلس کے بعد تبرک بانٹو، یہ تحریک بھی ہے اور رسم بھی ہے. اگر صرف تبرک تک ہے جب تو ہے رسم، لیکن یہ عہد کرو کہ کوئی حسین کا چاہنے والا بھوکا نہ رہے، یہ تبرک کی تحریک. تو آپ اندازہ لگائے ریچول ختم ہو جاتے ہیں
تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی. تو لہذا سارا زور ہمارا اس بات پہ ہے کہ ریچول زندہ رہیں چاہے اس کی بنیاد ختم ہو یا نہ ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ جو فرض ہے اس کا پروسیس بھی فرض ہے، یعنی فرض تک پہنچنے کا ہر قدم مسجد میں آنا واجب نماز کے لیے. تو اگر نماز پڑھنا واجب ہے تو پانی کا مہیا کرنا بھی واجب ہے، وضو کرنا بھی واجب ہے، پانی کا بندوبست کرنا بھی واجب ہے، مسجد تک پہنچنا بھی واجب ہے. تو واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، حرام کا مقدمہ حرام ہوتا ہے. اگر کہیں گناہ ہونے والا ہے تو گناہ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سب حرام ہیں. یہ ہے اسلام کا اصول کہ گناہ کا مقدمہ بھی گناہ اور نیکیوں کا مقدمہ بھی گناہ. صبح کی نماز واجب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب 5 بجے تو آپ کو بیدار ہونا چاہیے، مگر 5 بجے وہی بیدار ہوگا جو 10 بجے سو جائے. 2 بجے سو کے یہ امید رکھنا کہ ہم 5 بجے اٹھ جائیں گے نوجوان کے لیے عملاً مشکل ہے. تو اگر صبح کا اٹھنا 5 بجے واجب ہے تو 10 اور 11 بجے سو جانا بھی واجب ہے. لیکن اگر فرض کیجیے اب آیا ریچول شب بیداری، ہم رات بھر شب بیداری کریں گے، جب صبح کی نماز کا وقت ہو جائے گا سب پڑھ کے سو جائیں گے. تو اس کے کیا معنی ہوئے کہ ریچول ہمارے نزدیک بہتر ہے فرائض سے. تو یہ ہے ہماری ثقافت، یہ ہے ہمارا کلچر، یہ ہے ہماری سوسائٹی کہ اسلام سے سوسائٹی کا کوئی تعلق نہیں رہا. تو اس کے معنی ہوئے کہ ہمارا فیت، ہمارا عقیدہ تو مضبوط ہے مگر اسلام کی جڑوں پر ہم نے درخت لگا دیا ہے کسی اور کا. جڑ ہے آم کی، شاخیں ہیں جامن کی، امید رکھ رہے ہیں کہ دسہری پیدا ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ شاخوں سے جس کو فروع دین کہتے ہیں، رزلٹ جو آتا ہے وہ فروع دین سے پیدا ہوتا ہے، جڑوں سے نہیں. جڑ کا کام یہ ہے نیچے کی طاقت دینا، شاخوں کا کام ہے آؤٹ پٹ جو لیا ہے اس کو دینا. یہ ہے 2 چیزیں. تو اب جب جڑ ہے کسی اور چیز کی، شاخیں ہیں کسی اور چیز کی، تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ خدا جھوٹ نہ بلائے، اگر مجھے اپنا نکاح یاد ہے تو سوائے مولانا کے نکاح پڑھنے کے جتنے بھی سسٹم اور کسٹم اور ٹریڈیشن تھے سب کافرانہ تھے. تو شادی میں 95% ہم ہندو کلچر پر یقین رکھتے ہیں، بڑی مشکل سے 5% پر راضی ہوتے ہیں مولانا کو کچھ دینے کے اوپر. میرا تعلق گاؤں سے ہے. جب شادی بیاہ شادی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا نام ہے کمین. جھاڑو دینے والے، سق دینے والے، یہ سب جتنے بھی ہیں وہ نکاح کے وقت بیٹھ جاتے ہیں. لاؤ جی دولہا سے مطالبہ ان کا. تو مہترانی کو 2000، پانی بھرنے والے کو 2000، سب کے ہزاروں پہ ہے. مولوی کو 100 روپے میں کام چل جائے گا. جو زندگی بھر کے حرام کو حلال بناتا ہو اس کا ریٹ 100 روپیہ ہے، اور جو حرام خور کہلاتے ہیں ان کا ریٹ 2000 ہے. وہ اتنا ہی رئیس ہوتا سمجھا جاتا ہے جو مہترانیوں کو زیادہ مہربانیوں کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ ہے ہمارا کلچر، وہ ہے ہمارا مذہب. مذہب ہمیں کچھ دیتا ہے، کلچر ہمارا کچھ ظاہر کرتا ہے. تو لہذا جب ہم نے کہا اللہ ایک ہے تو وحدت الوجود کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہوئی وحدت کائنات کی. وحدت کائنات کیا کہ جہاں جہاں یونیورسل سسٹم میں پانی ہے اس کا فارمولا H2O ہے. اس کے معنی ہے کہ خدا کا بنایا ہوا. 2 خدا ہوتے تو ایک کا فارمولا کچھ ہوتا، دوسرے کا فارمولا کچھ ہوتا. اسپیڈ آف لائٹ جہاں بھی کائنات ہے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ ہے. پوری کائنات کے اندر بجلی کی ایک ہی رفتار ہونا خود اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے
کہ اگر ایک کے علاوہ معبود ہوتے تو اس کی بجلی کی رفتار کچھ اور ہوتی اور اس خدا کی بجلی کی رفتار کچھ ہوتی، اور الگ الگ خدا اپنی کمپنیوں کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے، ہماری خدمات حاصل کرو ہماری بجلی تیز چلتی ہے، مگر پوری کائنات میں ایک ہی قسم کا سسٹم ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ جب رشتہ قائم کرو گے خدا سے ایک، تو اگر دو ہوتے تو جھگڑا ہوتا۔ جب ہم نے کہا یہ اور ہم ایک ہیں، ہم ایک ماں باپ کے سے ہیں، تو جب ایک آ گیا تو ہم میں پیار ہو گیا۔ یہ اور ہم ایک خاندان سے ہیں، تو جب ایک خاندان ہوا تو رشتہ بڑھ گیا۔ یہ اور ہم ایک گاؤں سے ہیں، پیار بڑھ گیا۔ یہ اور ہم ایک تحصیل کے ہیں، ایک، پیار بڑھ گیا۔ یہ اور ہم ایک صوبے کے ہیں، پیار بڑھ گیا۔ یہ اور ہم ایک زبان بولتے ہیں، پیار بڑھ گیا۔ یہ اور ہم ایک ملک کے ہیں، رشتہ قائم ہو گیا۔ مگر جب ملک سے رشتہ قائم ہوا تو پڑوسی سے نفرت ہوگی۔ جب ایک آپ کی اور ہماری بھاشا ایک ہے تو دوسری زبان والے سے نفرت پیدا ہو گئی۔ اسلام نے کہا مانو وہ ایک ہے، تو جب ایک ہے تو جب دوسرا ہے ہی نہیں تو عداوت کس سے کرو گے؟ جو بھی ہے وہ ایک ہی خدا کے ماتحت ہے۔ جب ایک خدا کے ماتحت ہے تو اس نے زمین بنائی ہے، زمین کو خراب مت کرو، اسے مت اجاڑو، سبزہ دو، پانی کو خراب مت کرو۔ دنیا کا واحد مذہب اسلام تھا جس نے ایئر پولوشن، واٹر پولوشن کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب دنیا پولوشن کے ایفیکٹ سے واقف بھی نہیں تھی۔